لگاتے ہیں کہ جرنل نے خاص طور کے پر بتایا کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے، انجوائے کرتا ہوں اگر میں اس کے ساتھ جو ہے یہ جنسی زیادتی کروں گا، اور چیخیں اور اس کا منت ترلا بہت پسند۔ سٹوری ہے طور کے اوپر دل نہیں تھا، دل دکھا، شرمندگی کی بات ہے کہ کہانیاں 20 سالہ بیوی کے ساتھ ایک جرنیل نے درندگی کی، کولیگز رہ چکے ہیں ان کی طرف سے نہ ہوتی تو میں کبھی نہ بتاتا کہ کس طرح ایک کپتان کی 19 سالہ بیوی کے ساتھ ایک جرنیل نے درندگی کی، اور وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ تو اور پورا ایک ہفتہ مبینہ طور کے اوپر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ یہ کام کیا اس بچی کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے، کیونکہ الزام ناظرین، زیادتی اور کرنل کی بیوی کے ساتھ زیادتی، 19 سالہ بیوی کے ساتھ زیادتی کو لے کر عادل راجہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ عادل راجہ نے پورا ایک کلپ جاری کر دیا زیادتی کو لے کر، اور یہ جناب بتایا جا رہا ہے کہ جرنلز نے کپتان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ پن ہے، کیونکہ ہمیشہ عادل راجہ فوج کے خلاف ہی بولتا آیا ہے۔ یہ لوگ اکثر جناب ادارے کو بدنام کرنے کے لیے چالیں چلتے ہیں، اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھی چھاپے مارے جاتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی سراسر بدنامی میں ملوث ہے۔ عادل راجہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ عمران خان نے اخلاقیات خراب کر دی ہیں، جو ہولناک حقیقت عادل راجہ نے بتائی ہے۔ اس کے بعد اس فوج کی بربادی، بے شرمی اور بدنامی ہونے کا الزام کس پر لگایا جائے؟ ایک لمحے کے لیے اس الزام کو مان بھی لیا جائے تو کسے نہیں پتا کہ اس فوج نے ججوں سیاستدانوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے، 71 میں بھی خواتین کے ساتھ یہی سب کیا گیا۔ تو ناظرین، اس میں کتنی حقیقت ہے یہ جناب اس وقت عادل راجہ کی زبانی آپ ملاحظہ کریں، کیونکہ جو کمنٹس اس وقت سامنے آ رہے ہیں وہ عادل راجہ کے خلاف ہی آ رہے ہیں کہ یہ ادارے کو بدنام کرنے کے لیے ملوث ہے، اور اس کو بھارت کی جانب سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور اس کی من گھڑت جناب کہانیاں ہی فوج کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کہ اس ویلاگ میں جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں میرا قطعی طور کے اوپر دل نہیں تھا، دل دکھا ہوا ہے، انتہائی شدید شرمندگی کی بات ہے یہ سب کچھ عوام کے سامنے لے کے آنا، لیکن اب کھل چکی ہے بات تو بتانی تو پڑے گی۔ میرے اوپر قرض ہے میری بہنوں کا، جن کی کہانیاں ہر آئے دن مجھ تک پہنچتی ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے بعد آگ لگ جاتی ہے، میرے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اگر ایک کپتان میجر کی بیوی کے ساتھ، 19 سالہ بیوی کے ساتھ ایک جرنیل زیادتی کرے گا، تو اگر وہ عوام کو بھی پتہ چل جائے گی تو کیا وہ بات باہر نہیں آئے گی؟ اور آج میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ بات باہر آ چکی ہے۔ میں پھر بھی نہ بتاتا اگر مجھے 100% کنفرمیشن پاکستان کی اپنی فوجی انٹیلیجنس کے اندر میرے اپنے دوستوں کی طرف یا میرے جو کولیگز رہ چکے ہیں ان کی طرف سے نہ ہوتی تو میں کبھی نہ بتاتا کہ کس طرح ایک کپتان کی 19 سالہ بیوی کے ساتھ ایک جرنیل نے درندگی کی، اور وہ اب اس بیچاری کا نام بھی سامنے آ چکا ہے، تو مجھے نام بھی بتانا پڑے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آپ کو ذرا سا بھی شک ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، جان اللہ کو دینی ہے، میں اوپر والے کو، رب کو حاضر ناظر جان کے، رب دی سو اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو ریفرنسز بھی جو دے رہا ہوں وہ جھوٹے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود کیا اس کا مطلب، اور اگر وہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ رپورٹ کی گئی جناب کہ آپ دیکھیں کہ انتہائی درندگی ہے، جنسی درندگی ہے۔ یہ شاید قاضی صاحب نے جو رپورٹ کی، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان آرمی کے ایک آفیسر ہیں، انہوں نے یہ براہ راست ان کے ساتھ اپنا نام صیغہ راز میں رکھتے ہوئے، نام مجھے پتا ہے افسر کا، شاید قاضی صاحب کو تو میں نہیں جانتا، نہ انہوں نے مجھے بتایا ہے، لیکن رپورٹ جو ہے ملٹری انٹیلیجنس کی بھی اور ISI کی بھی، اس کے اندر یہ رپورٹ کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے 19 سال کی بچی ہیرا، اس سے اس نے شادی کی، نئی شادی کی، جونیئر پاکستان آرمی کا آفیسر تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کر سکتا، لیکن میں اس بندے کے اوپر جو ہے مکمل اعتماد کرتا ہوں۔ میں نے ویریفائی کیا ہے، جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، تب میں یہاں پہ آ کے بول رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ شادی کے بعد
ہیرا کو کراچی بھیجا گیا ایک جعلی کورس کرنے کے لیے، فیک کورس کے لیے، اور پورا ایک ہفتہ مبینہ طور کے اوپر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، انگریزی کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو میرے خیال میں بلاتکار بھی کہا جاتا ہے ہندی کے اندر، جنسی زیادتی، زنا بالجبر، وہ کیا گیا ہیرا کے ساتھ۔ 19 سال کی بیوی ہے یہ، ایک کپتان کی، اس کے ساتھ۔ اور کس نے کیا ذرا یہ سن لیجئے۔ وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جناب یہ بچی جو ہے یہ بار بار ایک ہفتہ مسلسل اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل شمریز خان تنولی نے کیا۔ اس کی بوتھی دیکھ لیں، گندی بوتھی جنسی درندے کی، کیونکہ مجھے ویریفائی ہوا ہے، مجھے کنفرمیشن ہوئی ہے، تب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میں ثبوت بھی اس کے بعد آگے رکھنے لگا ہوں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ اس کے اپنے خاوند نے مکمل اپنی مرضی سے یہ کام کیا، اس بچی کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے، کیونکہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جرنل نے خاص طور کے پر بتایا کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے، انجوائے کرتا ہوں اگر میں اس کے ساتھ جو ہے یہ جنسی زیادتی کروں گا اور اس کو بغیر بتائے کروں گا، اور مجھے اس کی چیخیں اور اس کا منت ترلا بہت پسند آیا۔ اور یہ جو سٹوری ہیرا کی یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کامن ہے پاکستان آرمی کے اندر، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ مجھے شاہد قاضی صاحب کے بارے میں یہاں کچھ آفیسرز ہیں، انہوں نے کہا تھا اس بندے سے بہت محتاط رہنا، میں تو نہیں جانتا شاہد قاضی صاحب کو، لیکن کہانی جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے قصے اور بھی ہیں، لیکن وہ خاموش کروا دیے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں بات یہ ہے، اور اسی کے اوپر میں ایک اور بات صرف کرنا چاہوں گا، زیادہ نہیں۔ اس کے اوپر کمنٹس کے اندر جو ہے وہ کنفرم کیا یہ دوسرے پروفائل نے، صوفیہ _0071، ان کی بھی معلومات کافی جو ہے وہ درست ہوتی ہیں کہ 19 سال کی ہیرا جو ہے وہ جولائی 2025 میں اس کی شادی ہوئی، اور اس جنرل نے اس کو بلایا، اس کے خامد کو، اور ایک ہفتے اس بچی کو اس کی بیوی کو اپنے پاس رکھا اگست 2025 میں، اور اس کے خامد کو کہا کہ اس کو کچھ مت بتانا، تاکہ وہ جو ہے وہ اس کو جو شوق لگا ہے 19 سالہ بچی کو، 19 سالہ دلہن کو جو شوق لگے گا، اس کو وہ اس پہ مزے لینا چاہتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فل میں نے ویریفائی کیا ہے انسائڈ سورس سے، خدا کی قسم، کیونکہ یہ جناب جرنلز کے خلاف ہاتھ ڈالتا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اگر عمران خان ملک کا وزیر اعظم، انہوں نے جناب جیل میں ڈالا، ناحق قید کر دیا، اس طرح عمران خان کے بجائے ایسے درندوں کو جناب گرفتار کرنا چاہیے جو فوج کے حقیقی دشمن ہیں۔ ایکچولی یہ خود بھی فوجی تھے، اور اب فوج کی کہانیاں بتاتے ہیں جو کہ سیدھا ادارے کو بدنام کرنے کے عوض ہے۔ خیر، اس کا یہ اپنا کلپ ملاحظہ کریں۔